پچھلی ویڈیو میں ہم نے کمانڈ اکانومی کی بات کی اور اب اس ویڈیو میں ہم تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھیں گے کیونکہ تصویر کی دوسری جانب جو ہمارے پاس نظام معیشت ہے اسے ہم سرمایہ دارانہ نظام یا مارکیٹ اکانومی کہتے ہیں۔ آج کے دور میں تقریباً سارے ہی ملکوں میں یہی نظام چلتا ہے اور اس نظام کی سب سے بہترین مثال ہم امریکہ کی معیشت کو کہتے ہیں۔ اس نظام میں حکومت کے پاس نہ ہی وسائل پر مکمل اختیار ہوتا ہے اور نہ ہی فیصلہ سازی پر کوئی خاص کنٹرول۔ اس نظام میں کسان بھائی لوگ یا کارخانے چلانے والے درزی بھائی لوگ یا پھر مکان بنانے والے ٹھیکیدار بھائی لوگ آزادانہ فیصلے کرتے ہیں۔ بس وہ چند انڈسٹریز جو حساس چیزیں بناتی ہیں جیسے کہ جنگی ساز و سامان بنانے والے کارخانے یا وہ کمپنیاں جو جان لیوا بیماریوں کے علاج کی دوائیاں بناتی ہیں، بس ایسی کچھ ہی چیزیں اب حکومت کی نگرانی میں رہ جاتی ہیں۔ اب بڑی فیصلہ سازی سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے اور ہماری اس مثال میں جو ہم نے روٹی کپڑا اور مکان کے ارد گرد پچھلی ویڈیو میں شروع کی تھی، اب فیصلہ سازی کسان، درزی اور ٹھیکیدار کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے کہ کیا بنے گا، کتنا بنے گا اور کون خریدے گا۔ اور یہ سارے فیصلے مارکیٹ کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں کہ کس چیز کی طلب یا ڈیمانڈ مارکیٹ میں موجود ہے اور کتنی تعداد میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال کے تجربے سے یا بازار کی اچھی معلومات ہونے پر کسان کہے کہ میں اس سال چاول اور گندم دونوں ہی کاشت کروں گا، نہ کہ صرف گندم۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھے کہ ساتھ والے گاؤں میں گنا بھی کافی کاشت ہو رہا ہے اور وہ اب مقابلہ کرنے کے لیے گنا بھی کاشت کرنے لگے۔ اور یہ جو مقابلے کا خیال ہے یہ اس سرمایہ دارانہ نظام کے بہت ضروری خیالات میں سے ایک ہے۔ اب اس نظام میں بہت سارے ٹھیکیدار ہوں گے جو مکانات بنا رہے ہوں گے، لیکن کمانڈ اکانومی یا مرکزی نظام میں ان گھروں کو بنانے کی ذمہ داری حکومت کے کسی بڑے ادارے کے پاس ہوگی اور صرف وہی ادارہ مکانات بنا سکتا ہوگا اور کوئی نہیں۔ ہاں، لیکن چونکہ اب مارکیٹ اکانومی میں بہت سارے ٹھیکیدار ہوں گے، وہ کہیں گے کہ یہ والا ٹھیکیدار بہت اچھے مکانات بناتا ہے لیکن یہ بنگلے بناتا ہے، ہم نا فلیٹس بنائیں گے، ایک بڑی سی بلڈنگ میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے مکان۔ اور اس طرح اس مقابلے کے ماحول میں سرمایہ دار وہی چیز بنائیں گے جو بازار یا مارکیٹ میں لوگ خریدنا چاہ رہے ہوں گے۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ یہاں ٹھیکیدار کہیں کہ اب ہم صرف 2 مرلے کا گھر نہیں بنائیں گے بلکہ اب ہم 5 مرلے کے مکانات بھی بنائیں گے، کیونکہ بہت سے خاندان بڑے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور اب کون سی فیملی چھوٹے گھر میں رہے گی اور کون سی فیملی بڑے گھر میں رہے گی، اس بات کا فیصلہ مارکیٹ یا بازار کے لین دین سے ہوگا، نہ کہ حکومت کی مرضی سے۔ تو اب یوں سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہیں آپ اور یہ ہوں میں، اور یہ ہیں ہمارے ایک دوست گلفام صاحب۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک مکان لینا ہو لیکن 2 مرلے کا نہیں بلکہ 5 مرلے کا، کیونکہ بھیا ہمیں تو اپنے گھر میں بڑے بڑے کمرے چاہیے اور کھلا سا برآمدہ اور خوشبو سے بھرپور ایک باغ بھی۔ اور اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کا بھی دل اسی گھر پر آ جاتا ہے۔ اب خوشبو سے بھرپور باغ بھلا کس کو اچھا نہیں لگتا۔ اب پتا چلتا ہے کہ ٹھیکیدار نے اس گھر کی قیمت رکھی ہے 50 لاکھ روپے۔ اب کیا ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس گھر کی یہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ اب چونکہ یہاں مقابلے کا ماحول ہے، ایک اور ٹھیکیدار نے 5 مرلے ہی کا گھر بنا دیا ہے لیکن اس کو تھوڑا کم ہی سجایا ہے اور اس کی قیمت رکھ دی ہے 45 لاکھ روپے۔ اب مجھے ایسا لگنے لگتا ہے کہ بھائی گھر تو 5 مرلے کا ہی لینا ہے لیکن جیب میں 50 لاکھ روپے تو نہیں ہے، لیکن ہاں 45 لاکھ روپے ہیں
اور اب اتنی سجاوٹ کا کیا ہی کرنا ہے، تو اب میں 5 مرلے کا گھر 50 لاکھ والا نہیں بلکہ 45 لاکھ روپے والا خرید لوں گا۔ اور یہ قیمتیں جو کہ ابھی 45 لاکھ اور 50 لاکھ روپے ہیں، اس نظام میں یہ مستقل طور پر ایک ہی جگہ نہیں رہیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ والے ٹھیکیدار کہیں کہ اب گھر 50 لاکھ روپے میں تو نہیں بک رہا، تو اب ہو سکتا ہے کہ ان سے مقابلہ کرنے کے لیے یہ بھی اپنی قیمتیں کم کر دیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو 2 مرلے والے گھر تھے ان کے خریدار بہت بڑھ جائیں، اور ٹھیکیدار کہیں کہ چونکہ اتنے سارے لوگ یہ مکان خریدنے کے خواہش مند ہیں، ہم قیمتیں تھوڑی بڑھا دیتے ہیں، یا ہم 2 مرلے والے تھوڑے اور مکانات بنا لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ گھروں کی کیا قیمتیں ہوں گی، اور یہ گھر کتنے بنیں گے، اور پھر بننے کے بعد کس کو ملیں گے، یا یوں کہہ لیں کہ کون انہیں خریدے گا، یہ سارے فیصلے مارکیٹ یا بازار میں ہو رہے ہوں گے، نہ کہ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا حکومت کے کسی اجلاس میں۔ اور اب اس سخت مقابلے کی فضا میں اگر کسی سرمایہ دار نے کیا بنے گا، کتنا بنے گا، اس کی قیمت کیا ہوگی، ان ساری چیزوں کا فیصلہ اچھے طریقے سے نہیں کیا، تو کافی امکان ہے کہ اس کا کاروبار منافع میں نہ رہے اور وہ مارکیٹ سے باہر ہو جائے، یعنی اس کا کام ٹھپ ہو جائے۔ اور یہی ڈر مارکیٹ اکانومی کا ایک اور بہت اہم حصہ بن جاتا ہے کہ سرمایہ داروں کے فیصلوں میں ایک نہ رکنے والی کوشش ہوتی ہے کہ مارکیٹ یا بازار کی ضرورتوں اور توقعات کو بہتر سے بہتر طریقے سے پورا کیا جائے، اور اس کوشش کے نتیجے میں ہونے والے فیصلے پھر اس بات کو طے کرتے ہیں کہ مارکیٹ میں مختلف چیزوں کی قیمتیں کیا ہوں گی۔ تو یہ تھی ساری بات مارکیٹ اکانومی کی۔ حالانکہ ایک وقت میں کمانڈ اکانومی اپنے پورے زور و شور کے ساتھ رائج رہی، اور اب مارکیٹ اکانومی کا تقریباً ساری دنیا میں بول بالا ہے۔ دونوں نظاموں یا سسٹمز کا موازنہ کرنا بہرحال پھر بھی بہت ضروری ہے، تاکہ دونوں ہی سسٹمز کی اچھائیوں اور خامیوں پر ایک نظر ڈالی جا سکے۔ اور یہی موازنہ ہم اگلی ویڈیو میں ذرا تفصیل سے دیکھیں گے۔